السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 5 ہے. ہم نے اپنا فرسٹ چیپٹر تعلیمی نفسیات کی ماہیت جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے نفسیات کی تعریف اور اس کی مختلف مقاصد اور جو ہے وہ دائرہ کار پڑھا تھا. آج جو آپ نے ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے تعلیمی نفسیات کی تعریف. ٹھیک ہے، تعلیمی نفسیات سے مراد نفسیات کی وہ شاخ ہے جو نفسیاتی معلومات کا اطلاق تعلیمی مسائل پر کرتی ہے. ٹھیک ہے، نفسیات کی وہ برانچ یا وہ شاخ جو نفسیاتی معلومات جتنی بھی ہماری سائیکولوجیکل فائنڈنگز ہیں ایک ہیومن مائنڈ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا. نفسیات وہ علم ہے جو کسی بھی جاندار کے، نہ صرف انسان کے بلکہ جانوروں کے بھی ذہنی کیفیات اور اعمال یا بیہیویئرز کو اسٹڈی کرتا ہے سائنٹیفک رولز کے اکارڈنگ. اسی طرح سے نفسیات کی وہ شاخ جو نفسیاتی معلومات کا اطلاق تعلیمی مسائل کو حل کرنے میں کرتی ہے وہ تعلیمی نفسیات کہلاتی ہے. فی زمانہ یہ شاخ روز بروز ترقی کر رہی ہے. تقریباً تمام ترقی یافتہ اور متمدن ممالک اپنے تعلیمی اداروں کو نفسیاتی اصولوں کی روشنی میں چلا رہے ہیں. ہر جو ہمارے فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں وہ تعلیمی اداروں کو اپنے نفسیاتی اصولوں کے مطابق چلا رہے ہیں. تعلیمی میدان میں جو ہے وہ نفسیاتی اصولوں کے مطابق اپنے طالب علموں کی تعلیم کی جو حصول ہے اس کو آسان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تعلیمی نفسیات کے مقاصد کیا کیا ہیں، کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اس شاخ کی حدود ویسے تو بہت وسیع ہیں لیکن مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شاخ کا مقصد طلبہ اور نصاب کے درمیان ایک ہم آہنگی اور توازن پیدا کرنا ہے. اس کے جو بیسک مقصد ہے یا اس کا جو اینڈ رزلٹ جس کی وجہ سے ہم اس تعلیمی نفسیات کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہم نے انٹروڈیوس کرایا وہ کیا ہے؟ جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں اور جو نصاب جو کریکلم ہے جو کچھ انہوں نے پڑھنا ہے اس کے درمیان ایک بیلنس اور ایک ہم آہنگی قائم کرنا، یعنی ایک کوآرڈینیشن قائم کرنا. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنا. یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے طالب علم کے ذہن کی پیمائش اور اس کی ذہنی نشوونما سے متعلق معلومات نہایت ضروری ہیں. کریکلم ہم تبھی اچھا ڈیزائن کر سکتے ہیں ایسا جو بچوں کی لرننگ میں ان کے لیے مفید ثابت ہو یا وہ اس کی بہترین طریقے سے آموزش اختیار کر سکیں. جب ہم بچوں کی مینٹل کیپیسٹی کا پتہ ہوگا کہ وہ کس لیول کے بچے کتنی چیز کو سمجھنے اور سیکھنے کے قابل ہیں. بات صرف ذہن کی پیمائش پر ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ کن ذہن اور ناموزوں مسفٹ طالب علم کا اور طبی نفسی امداد بھی ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے. نہ صرف ان بچوں کا جن کا ایک ایوریج مینٹل لیول ہے یا ذہانت کا لیول جو ہے وہ ایک ایوریج کے مطابق ہے، ان کے لیے ہم جو ہے نفسیات کے مطابق ایسے رولز یا ریگولیشنز ڈیزائن کرتے ہیں کہ جو ان کو تعلیمی مسائل یا تعلیم کا جو ان کا نصاب یا کریکلم ہے اس کو سمجھنے میں مدد دے. بلکہ ایسے بچے جو کن ذہن ہیں، جو سلو لرنرز ہیں اور جو ناموزوں یا مسفٹ ہیں اپنی ایج کے حساب سے اس کلاس میں یا اپنی ذہنی استعداد کے حساب سے اس کلاس میں، ان کی مدد کے لیے بھی تعلیمی نفسیات اپنا کردار ادا کرتی ہے. چنانچہ تعلیمی نفسیات کا کام ایک جانب تو طالب علم کے ذہن کی پیمائش اور دوسری جانب ذہنی نشوونما کے لیے نفسیاتی علاج ہے. اس لیے ان دونوں مقاصد کے حصول کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ بچوں کی ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی استعداد اور اہلیت کو بھی ملحوظ رکھا جائے. اس لیے تعلیمی نفسیات معیار نصاب اور طرز تدریس کو طلبہ کی عام ذہنی سطح پر لانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ طالب علم کی ذہنی سطح کو عام معیار تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ ایک کلاس کی فار ایگزامپل کلاس 2 کا ہم سلیبس یا کریکلم ڈیزائن کر رہے ہیں تو ہم ایک کلاس 2 کے جو ایوریج ایج یا ایوریج ذہانت کا بچہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کیا اس کو میتھمیٹکس میں ہم پلس مائنس ڈویژن سکھائیں تو اس کو آ جائے گا، ملٹیپلیکیشن سکھائیں تو اس کو آ جائے گا، اردو کے کیا کیا ٹاپکس وہ کر لے گا ایک ایوریج ذہانت رکھنے والا بچہ، اوسط ذہانت کا مالک، انگلش میں یہ پڑھ لے گا. ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہم کریکلم ڈیزائن کر دیں گے. اور اگر اس کلاس میں ایسے بچے ہیں جو کن ذہن ہیں یا ان کسی وجہ سے کسی ذہنی انتشار یا نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے وہ اس ایوریج کریکلم کو کرنے کے قابل نہیں ہیں تو کون سی ایسی نفسیاتی چیزیں یا جو تھیوریز ہیں یا ایسے بتائے ہوئے نفسیاتی اصول ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ہم بچوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ چیز سیکھنے میں.
ٹھیک ہے، اور ان کے ذہنی رجحانات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی تدریس میں ان کی جو ہے مددگار ثابت ہو سکتا ہے ایک مومن۔ اس رجحان کا نتیجہ یہ ہے کہ آج متعدد تدریسی طریقے اور متعدد پیمائشی مراکز میں گائیڈنس کلینک کا قیام ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھی ماہرین نفسیات کا تقرر کیا جاتا ہے۔ وہ طلباء کو ان کی تعلیمی اور نجی ہر دو قسم کے معاملات میں ضروری مشاورت دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ عمومی نفسیات سے آموزش، حافظہ اور شخصیت کے تعلق سے جو اطلاعات فراہم ہوتی ہیں، تعلیمی نفسیات ان کو بھی تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، لہٰذا ضروری ہوگا کہ تعلیمی نفسیات کی تعریف درج کر دی جائے۔ نہ صرف اسکول لیول پہ بلکہ کالج اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ایسے ماہر تعلیمی نفسیاتوں کو جو ہے وہ تقرر کیا جاتا ہے، ان کو مقرر کیا جاتا ہے، جو کہ اس یونیورسٹی کے یا اس بڑی ایج کے یا نوجوان اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ نہ صرف تعلیمی بلکہ نجی ذاتی مسائل بھی جو ہے وہ ان کے حل کرنے میں ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ عمومی نفسیات سے آموزش، حافظہ اور شخصیت، لرننگ، میموری اور پرسنالٹی سے متعلق جو بھی مسائل درپیش آ رہے ہوں کسی طالب علم کو، اس کو سالو کرنے میں تعلیمی نفسیات یا ماہر تعلیمی نفسیات طالب علم کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے مختلف ماہرین کے مطابق تعلیمی نفسیات کی تعریفیں کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے پیچھے نفسیات کی تعریفیں پڑھی تھیں مختلف ماہرین کی روشنی میں، اور پھر ایک جامع تعریف پڑھی تھی۔ اسی طرح سے تعلیمی نفسیات مختلف ماہرین کی نظر میں کیا ہے، اور پھر اس کی ایک ہم کمپیکٹ یا ایک بیسک ڈیفینیشن یا تعریف پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ ہے عبدالحی علوی۔ ٹھیک ہے، عبدالحی علوی اپنی کتاب تعلیمی نفسیات میں لکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات سے ایسا علم مراد ہے جو ان تبدیلیوں کی تشریح کرتا ہے جو تمام اشخاص میں ان کی پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک نشوونما کے مختلف درجوں میں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ عبدالحی علوی جو ہیں وہ اپنی کتاب تعلیمی نفسیات میں کہتے ہیں ان تمام تر چینجز جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ایک بچے کی پیدائش کے بعد اس کی جو ہے وہ جوان ہونے تک یا اس کے یوتھ یا ینگ ایج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں مختلف مدارج میں، ان سب کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے تعلیمی نفسیات۔ یہ علم ان کے حالات سے بحث کرتا ہے جو بچوں کے نشوونما پر اچھے یا برے طریقے سے اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور اپنے اس مطالعے کے نتیجے میں ایسے اصول وضع کرتا ہے جنہیں مدرسے کے نظم و نسق میں خاص طور پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ انسانی فطرت اور علم اکتساب کا مطالعہ تعلیمی نفسیات کا خاص موضوع ہے۔ ایک تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک مختلف مدارج میں مختلف درجوں پہ جتنی بھی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ذہن کی یا جسم کی، ان سب کی جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، ان کی تشریح کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، بیرونی ماحول جس میں وہ رہ رہا ہے، ایکسٹرنل انوائرمنٹ، وہ کس طرح سے اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہا ہے، اس کی بھی جو ہے وہ اس کو بھی واضح کرتا ہے، اور اپنے مطالعے کے نتیجے میں اور جو بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کے اینڈ پہ ایسے اصول وضع کرتا ہے، ایسے قوانین بتاتا ہے جس کی مدد سے نظم و نسق، ٹھیک ہے، جو کسی بھی جو مدرسہ ہے یا انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نظم و نسق اس کو چلانے کا طریقہ واضح کیا جا سکتا ہے تاکہ طالب علم جو ہے وہ بہتر ماحول میں بہترین تعلیم حاصل کر سکیں۔ نمبر 2 پہ ہے گیرزن نے اس کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ تعلیمی نفسیات کردار کی اس تبدیلی کا مطالعہ کا نام ہے جو تعلیم کے معاشرتی تعلم سوشل انٹریکشن کی وجہ سے آتی ہے۔ تعلیمی نفسیات گیرزن کے مطابق کیا ہے کہ کردار میں جو تبدیلی آتی ہے تعلیم کے معاشرتی تعلم کی وجہ سے جو تبدیلی آتی ہے انسان کے کردار میں جیسے جیسے وہ تعلیم حاصل کرتا جاتا ہے اور اپنے ایک سوشل انٹریکشن اس کا بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ اپنے گھر سے نکل کے جو اس کی پہلی سوشل گیدرنگ اس کو اپنے گھر کے بعد ملتی ہے وہ اس کا اسکول یا اس کا مدرسہ ہے جہاں وہ ایسے ان نون بچوں سے ایک ان نون ٹیچر سے پڑھتا ہے جن سے وہ پہلے کبھی نہیں ملا ہوتا اور اس وہاں وقت گزارتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، تو اس کا پہلا سوشل انٹریکشن یا معاشرتی تعامل جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے اس کے مدرسے میں، جب وہ اس کی اپنا ایجوکیشنل کیریئر سٹارٹ کرتا ہے تو اس میں جو چینجز آتی ہیں وہ تعلیمی نفسیات ہمیں ان کی تشریح کرتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ٹریوس کے نزدیک تعلیمی نفسیات تعلیمی سرگرمیوں اور کارروائیوں کی سائنسی بنیاد کا نام ہے۔ ٹریوس کہتا ہے کہ تعلیمی نفسیات وہ
علم ہے جو ہماری جتنی بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں، ایجوکیشنل جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو سائنٹیفکلی کس طرح سے جج کرنا ہے اور کس طرح سے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ان کو لائن اپ کرنا ہے یا پریپیئر کرنا ہے۔ نمبر 4 پہ آ جائیں، ایسوبیل، ٹھیک ہے۔ ایسوبیل نے تعلیمی نفسیات کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق کمرہ جماعت میں تعلم کی حقیقت اور اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور اس سے حاصل شدہ نتائج کے جائزے سے ہے۔ اس نے تعلیمی نفسیات کو ایک ایسا علم قرار دیا ہے جو کمرہ جماعت میں تعلم کی حقیقت ود ان سرکمسٹانسز یا ود ان پریمیسز آف کلاس روم، ٹھیک ہے، جس کمرے میں تعلیم دی جا رہی ہے اس میں موجود رہتے ہوئے تعلم کی حقیقت یعنی سیکھنے کے عمل کی جو اصلیت ہے یا حقیقت ہے اس پہ اثر انداز ہونے والے عوامل، تعلم کے اوپر جو ہے اس کمرہ جماعت میں جو کچھ بھی سکھایا جا رہا ہے اس پہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز افیکٹ کر رہے ہیں، ان سب کے علم کو سیکھنا جو ہے وہ، ان کے مشاہدے کو جو ہے وہ ایسوبیل نے تعلیمی نفسیات کا نام دیا ہے۔ لوول کہتا ہے کہ عمومی نفسیات سے اخذ کیے ہوئے اصولوں اور قوانین کو جب بچوں کی تعلیم اور تربیت کے دوران پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تعلیمی نفسیات ہے۔ لوول کے نزدیک تعلیمی نفسیات کیا ہے؟ عمومی نفسیات جو ہم نے پڑھا تھا، یعنی جنرل سائیکالوجی سے جتنی بھی ہم نے باتیں سیکھی ہیں کسی بچے کی یا انسانی ذہن کے مطابق، ان کو تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تعلیمی اداروں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو یہ چیز جو ہے وہ تعلیمی نفسیات بن جائے گی۔ نیکسٹ آ جائیں گیج اور برلائنر، ٹھیک ہے۔ گیج اینڈ برلائنر نے نہایت مختصر الفاظ میں تعلیمی نفسیات کی تعریف پیش کی ہے۔ تعلیمی نفسیات ایسے علم ہیں جو تعلیمی اور تدریسی مسائل کے حل کرنے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ایک بہت ہی سمپل اور کمپیکٹ سی ڈیفینیشن ہے کہ تعلیمی نفسیات ایسا علم ہے جو تعلیمی اور تدریسی مسائل، جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے میں یا تعلیم دینے میں یعنی تدریس کے دوران، ان سب کو جو ہے وہ سمجھنا یا اس کا حل تلاش کرنا تعلیمی نفسیات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے 7 جو ہیں وہ ڈیفینیشنز ہو گئیں، اور ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ یہ ضرور کوسچن آتا ہے کہ کوئی سی 5 لکھیں یا کوئی سی 6 ڈیفینیشنز لکھیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آ جائیں، اس کی ایک کمپیکٹ یا مجموعی یا جامع ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ تعلیمی نفسیات کی اتنی تعریفیں اس لیے دی گئی ہیں کہ آپ کو اس کے حدود سے آگاہ کیا جائے اور آپ کو اس کے متن کے قریب لایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں سے کچھ تعریفیں بہت وسیع ہیں اور تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی شامل کر دیتی ہیں، کچھ اتنی محدود ہیں کہ تعلیم کو صرف کمرہ جماعت تک محدود کرتی ہیں، اور کچھ تعلیم کو صرف تدریس کے معنی میں استعمال کرتی ہیں۔ بہرحال ان تعلیمی نفسیات کی مندرجہ بالا تعریفوں سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ تمام تر تعلیمی نفسیات کو جو ہے وہ طالب علموں کی بہتری کے لیے استعمال کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں، کچھ میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی امپورٹنس بتائی گئی ہے، ساتھ ساتھ کچھ ماہرین نے کہا ہے کہ صرف کمرہ جماعت کے اندر جو بھی مسائل تدریس یا طالب علم تعلیم لینے اور تعلیم دینے والے کو پیش ہیں وہ جو ہے وہ تعلیمی نفسیات کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب جتنی بھی ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی یا جتنا بھی ہم نے تعلیمی نفسیات کی تعریفیں پڑھی ہیں، اس سے ہمیں جو بیسک رولز ہمیں سمجھ آئے یا کچھ اخذ کردہ اصول سمجھ آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ تعلیمی نفسیات کے مندرجہ بالا تعریفوں سے چیدہ اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آ جائے گا، تعلیمی نفسیات ایک اطلاقی علم ہے، ٹھیک ہے۔ بالفاظ دیگر تجربہ گاہوں کے نتائج کو کمرہ جماعت سے باہر تعلیم اور تعلم پر دہرایا جاتا ہے اور پھر اسے استفادہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اطلاقی علم ہے یعنی ایک اپلائی کرنے والا علم ہے، اور اس کو تجربہ گاہوں کے نتائج کو کمرہ جماعت میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے مختلف لیبز میں، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کہاں کیا جاتا ہے؟ آپ کے کلاس روم میں طالب علموں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے
تعلیمی نفسیات ایک منظم مطالعہ ہے، ایک آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ مشاہدہ یا مطالعہ یا اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اس کے حقائق میں استاد کے فرضیات یا ذاتی محدود تجربات پر مبنی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وسیع مشاہدے اور تجربات اس کی بنیاد فراہم کرتے ہیں اور ان کو بار بار سائنسی اصولوں کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ یہ بات اس کی سائنسی بنیاد پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسے اصول بیان کیے جاتے ہیں جب کسی بھی ایک سٹنگ کے بعد یا ایک ایکسپیریمنٹ کے بعد، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ استاد نے جو اپنی اس کے آبزرویشنز ہیں استاد کی کسی بھی طالب علم کے بارے میں یا کسی بھی تعلیمی مسئلے کے بارے میں کمرہ جماعت کے، ان کو اوتھینٹک سمجھ کے ان کو ہم رولز بنا دیں، بلکہ سائنٹیفک طور پہ باقاعدہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تجربہ کر کے جو ہے وہ ان کو پرکھا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ سائنٹیفکلی پروو کیا جاتا ہے ہر بات کو۔ نمبر 3 پہ کیا چیز ہے؟ تعلیمی نفسیات ایک وسیع نظریے کی حامل ہے اور اس کا میدان عمل صرف کمرہ جماعت تک محدود نہیں، بلکہ تعلم اور تعلیم کلاس روم کے باہر بھی ہوتی ہے، اور اب یہ نہ صرف رسمی طریقوں سے دی جاتی ہے بلکہ غیر رسمی طریقوں سے بھی عام ہو رہی ہے۔ تعلیمی نفسیات کو ہم صرف کلاس روم کے اندر چار دیواری میں محدود نہیں کر سکتے، بلکہ تعلیمی نفسیات کا جو اثر ہے یا امپیکٹ ہے ایک طالب علم کی زندگی میں وہ بہت دور اندیش ہے۔ اس میں تعلم، سیکھنے کا عمل یا آموزش اور تعلیم، ٹھیک ہے، صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہے، بلکہ کلاس روم سے باہر بھی بہت سارے طریقوں سے، رسمی اور غیر رسمی طریقوں سے جو ہے وہ ایک بچہ بہت سارے علوم یا سکلز سیکھتا ہے۔ تعلیمی نفسیات کا مرکز متعلم ہے جو اپنے توارث اور ماحول کے باہمی ربط کا نتیجہ ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہر دو اثرات کا سمجھنا ضروری ہے۔ تعلیمی نفسیات کا مرکز متعلم ہے۔ متعلم کون ہے؟ جو علم کا طلبگار ہے، جو طالب علم ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اس کا سینٹر آف اٹریکشن ہے ایک تعلیمی نفسیات کے مطابق، اور اس کے اوپر جو دو بیسک چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں وہ اس کا توارث، اس کی ہیریڈیٹی ہے، اور نمبر 2 پہ اس کا ماحول ہے۔ جب ہم نے ایک بچے کو سمجھنا ہے، اس کی ذہنی استعداد یا ذہنی صلاحیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں اس کے توارث، اس کی انہیریٹنس، اس کی ہیریڈیٹی کو بھی سمجھنا ہے، ساتھ ساتھ اس ماحول کو بھی سمجھنا ہے جس بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہا ہے یا جس میں وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے تعلیمی نفسیات متعلم کے رویے، کردار، معلومات اور اس کی شخصیت میں خاطر خواہ تبدیلیاں لانے کے ذریعے اور طریقوں کے لیے سائنسی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات متعلم کے رویے، کردار، معلومات، رویے اس کے ایٹیٹیوڈ، کردار اس کی شخصیت، معلومات اس کی نالج اور اس کی شخصیت، کردار مطلب اس کا بیہیویئر جو ہے، اور شخصیت جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں میں خاطر خواہ تبدیلیاں لانے کے لیے سائنسی بنیادیں فراہم کرتی ہے۔ سائنٹیفکلی اس کے کردار کو، اس کی پرسنالٹی کو گروم کرنے یا ڈیولپ کرنے کے لیے تعلیمی نفسیات مدد کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں میں تبدیلی محض اتفاقی عمل کا نتیجہ نہیں، ان کے بنیادی اسباب اور عمل کے باہمی ربط پر ہے، اور اس کی کامیابی میں تمام عوامل کار فرمائے جو نظام قدرت میں ایک تنظیم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ انسان جو ایک بچے کی اگر پرسنالٹی، اچھی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے ایک طالب علم کی، تو وہ بائی چانس یا محض ایک جو ہے وہ بغیر کسی پلاننگ کے نہیں ہو رہی، بلکہ باقاعدہ تعلیمی نفسیات کی بنیاد پر ایسے مضامین، ایسا کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے، اس کی باقاعدہ کلاس روم میں ایسی گرومنگ ہو رہی ہے، کلاس روم میں بھی اور کلاس کے باہر بھی، رسمی اور غیر رسمی طریقہ تعلیم سے، کہ وہ ایک بہتر پرسنالٹی کی طرف جا رہا ہے۔ اور تمام تر جو قدرتی نظام قدرت میں جتنی بھی تنظیم میں ایک تنظیم کی نشاندہی کرتی ہیں، اور تمام تر عوامل جو کار فرمائے جو اس کی اس بہتر تعلیمی نشو و نما میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ انسان کا کوئی بھی عمل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا۔ استاد کا فرض ہے کہ وہ عمل کے محرکات کا بغور مطالعہ کرے اور ایسے اسباب و ذرائع کا اہتمام کرے جو بچوں کی شخصیت کی تکمیل میں معاون ثابت ہوں۔ تعلیمی نفسیات اس قسم کی معلومات اور مدد فراہم کرتی ہے۔ تعلیمی نفسیات جو ہے وہ استاد کو نہ صرف تعلیم دینے، بہتر طریقے سے تعلیم دینے کی ترغیب دیتی ہے یا اس کو ایسے اصول یا میتھڈز فراہم کرتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ طالب علم کی جو گرومنگ ہے، جو اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہونی ہے ایک اچھے انسان کے طور پہ معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے، وہ بھی تعلیمی نفسیات استاد کو ایسے مواقع یا ایسی چیزیں فراہم کرتی ہے جو وہ جن اصولوں پر وہ عمل کرتے ہوئے ایسے محرکات دے سکتا ہے، ایسی موٹیویشن دے سکتا ہے اپنے طلباء کو جو اس کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ نمبر 6 پہ ہے، چونکہ تعلیمی نفسیات ایک سائنس ہے، اس لیے اس کے مقاصد بھی وہی ہیں جو ایک سائنس کے ہوتے ہیں، یعنی کسی مسئلہ یا واقع
کو سمجھنا، اس کے اسباب و علل کا اندازہ لگانا اور اس کے بارے میں پیش گوئی کرنا اور پھر خاطر خواہ نتائج کے حصول کے لیے مناسب حالات اور ذرائع کا اہتمام کرنا۔ سائنٹیفکلی اس میں تعلیمی نفسیات ایک سائنس ہے، سائنس سبجیکٹ ہے، اور سائنٹیفکلی اس میں ہر تھیوری، ہر بات، ہر ہائپوتھیسس کو جو ہے وہ پروو کیا جائے گا۔ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اگر کسی ایک سچویشن میں ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیچر دیتا ہے تو وہ حتمی نہیں سمجھی جائے گی جب تک تجربے کی بنا پر یا سائنٹیفکلی اس اسٹیٹمنٹ کو پروو نہ کیا جائے کہ ہاں اس بچے کے ساتھ اگر یہ تعلیمی مسائل اس کو درپیش آ رہے ہیں تو یہ اس کی فلاں ذہنی کیفیت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے، اس سے سوال جواب کیے جائیں گے، اس کی مختلف ریٹن ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، یعنی سائنٹیفکلی ہر چیز کو اس میں پروو ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، لاسٹ میں آپ کے جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی اٹ از دا اسٹڈی آف ایجوکیشنل گروتھ اینڈ بیہیویئر ان آل اٹس آسپیکٹس۔ ٹھیک ہے، جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے، وہ کس چیز کی اسٹڈی ہے؟ ایجوکیشنل گروتھ کی، آپ کی تعلیمی نشوونما کی، اور آپ کے اس سے متاثر تعلیمی نشوونما جو تعلیم حاصل کرتے ہیں اس سے متاثر جو آپ کے بیہیویئر کو، آپ کے کردار کو متاثر کرتی ہیں، ان دونوں چیزوں کی گروتھ یا بڑھوتی یا ڈیولپمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تمام تر جو ہے وہ آسپیکٹس میں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ۔ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کو یاد کریں، یہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں جو ہم نے نفسیات کی مختلف تعریفیں پڑھی ہیں وہ مختلف ماہرین کی نظر میں وہ یاد کریں، جو ہم نے تعلیمی نفسیات کی آج ڈیفینیشنز پڑھی ہیں مختلف ماہرین کی نظر میں وہ اچھی طرح سے یاد کریں، اور تعلیمی نفسیات اور نفسیات میں کیا فرق ہے، یہ کوسچن بڑا ریپیٹڈلی اور کامنلی آپ کے پیپرز میں آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آ گیا ہوگا جتنا میں اس طرح سے آن لائن لیکچرز میں ایکسپلین کر سکتی تھی میں نے کیا۔ آگے آپ نے ون سائیڈڈ ایفرٹ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کوشش کریں اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے پڑھنے اور یاد کرنے کی، اور فورتھ ایئر ساتھ ساتھ یاد کریں۔ سلیبس آپ کا بہت لینتھی ہے اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں جو پھر کنفیوزنگ ہو جاتی ہیں اکٹھا یاد کرنے میں۔ ٹھیک ہے، اوکے جی۔